میں حضور آخری سوال یہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس چل رہا ہے، تو بابا فرید چونکہ ہمارے سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا سلسلہ بھی 3 سے 4 طرق سے آپ سے متصل ہے، ملتا ہے، تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت ہم تمام طلبہ کے لیے کیا ہے؟ اب ماشاء اللہ اس وقت عرس چل رہا ہے حضرت باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارا آپ سے جو واسطہ ہے اور ترک ہے وہ صابری اور نظامی آپ کی دونوں بڑی شاخوں سے ہے. خاندان چشت کی یہ دو جو ہیں سلسلہ صابریہ اور سلسلہ نظامیہ کے جو دو شاخیں ہیں آپ سے چلی ہے، یہ بہت بڑی شاخیں ہیں اس چشتی سلسلے کی. سبحان اللہ۔ اور ہند و پاک میں یہ دو شاخیں جو ہیں سلسلہ چشت کی شناخت اور پہچان ہے. سبحان جو حضرت مخدوم عالم حضرت مخدوم شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے. آپ سے ہمارا جو سلسلہ ہے سلسلہ صابریہ، وہ حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہے سبحان اللہ۔ کہ حضرت شاہ عبد الحی چاٹا گامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت مخدوم امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی. اور آپ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کو اس سلسلے میں اجازت تھی حضرت نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت نور محمد جھنجھانوی کو تھی حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی سے. اس طریقے سے یہ سلسلہ ہمارا شیخ عبد القدوس گنگوہی سے ملتا ہے، اور شیخ عبد القدوس گنگوہی سے آگے بڑھ کے حضرت شیخ عبدالحق ردولوی، حضرت شیخ شاہ جلال الدین کبیر اولیاء، حضرت شمش الدین ترک پانی پتی سے ہوتا ہوا حضرت مخدوم جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. اور آپ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں. اسی طرح ہمارا سلسلہ نظامیہ حضرت شیخ نجم الدین قلندر غوث دہر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے کہ آپ حضرت قلندر غوث دہر جو ہیں وہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. آپ کو خلافت اور اجازت آپ سے ہے، لہذا آپ کی سند سے ہم مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے، اور حضرت محبوب الہی خلیفہ ہیں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ سبحان اللہ اللہ۔ تعالی علیہ کے. تو اس طریقے سے یہ ہماری نسبت آپ سے ہے دونوں سلاسل میں. اور حضرت مخدوم عالم اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر اور یگانہ روزگار اپنے وقت کے فرید ہیں، یعنی کہ فرد الافراد ہیں آپ، کہ سبحان اللہ۔ اپنے وقت میں یگانہ تھے. جیسا آپ کا نام تھا ویسے ہی آپ کی شخصیت تھی اپنے زمانے میں. آپ سے چشتیہ خانوادہ بے حد پھیلا، یعنی کہ جتنا اہل چشت کے خانوادوں نے پھیلنا تھا قطب الدین بختیار کاکی تک اتنا پھیلا، مگر اس کے بعد جو بھی صحرا ہے اس خاندان کے پھیلنے کا وہ سبحان حضرت اللہ۔ مخدوم کا سر ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پھیلا. پھر آپ کے بے شمار خلفاء ہیں، بڑے لوگوں نے آپ سے فیض و برکات حاصل کیے. آپ کا یہ عالم تھا کہ جو شخص 3 روز آپ کی خدمت میں رہ لیتا
اور آپ کی توجہ حاصل کر لیتا تو وہ مرتبہ ولایت کو پہنچ جاتا۔ آپ کے مشہور خلفاء تو جو ہیں وہ چند نظر آتے ہیں، لیکن مختلف کتابوں میں یہ ہے کہ آپ کے 36,000 خلفاء ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے خلفاء جو ہیں بحر و بر میں، کوہ کاف میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اہل تقویم میں بہت زیادہ آپ کے سلسلے کے لوگ ہیں، تو آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں، اور آپ نے اپنے دور میں، اپنی حیات میں بے شمار اولیاء اللہ پیدا کیے، اور دو آپ کے خلفاء بڑے مشہور ہوئے، 3 خلفاؤں میں زیادہ مشہوری حاصل ہوئی، جن کو ایک حضرت مخدوم صاحب ہیں، مخدوم صاحب رحمت کلیاری، ایک حضرت شیخ جمال الدین کتب ہاتھ سے، اور ایک حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت۔ شیخ جمال الدین کتب ہانسوی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر آپ کے بڑے اجل اکمل خلفاؤں میں سے تھے۔ آپ جس کو بھی بڑے خلافت اور اجازت اور علاقہ مرحمت فرماتے، یعنی کہ ولایت کا علاقہ دیتے اس کو، اس کی ولایت کا، تو آپ اس خلافت کی اور ولایت کی تصدیق کے لیے آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ جس کی آپ توثیق کر دیتے تھے اس کو وہ علاقہ دے دیا جاتا تھا۔ آپ کو حضرت مخدوم کی دعا تھی کہ تمہاری نسل میں کتب پیدا ہوں گے۔ آج بھی ہانسی کی گدی جہاں آپ کا مزار ہے، آپ کی نسل میں، ہر نسل میں ایک کتب موجود رہتا ہے۔ یہ آپ کے خادموں کا عالم ہے۔ تو مخدوم کی تو بات ہی الگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے روحانی فیضات اور برکات اور ان کی نسبتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور ہماری ان سے نسبت مستحکم ہو، مضبوط ہو، اور ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے ایسے بزرگوں کی محبت اور نسبت کی اشد ضرورت ہے کہ ان کی محبتوں سے، ان کی نسبتوں سے روحانی راستے آسانی سے حل ہوتے ہیں اور اس کے عقدے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کی۔